بیان چل رہا ہے پچھلے 2 ہفتوں سے کہ نیک کاموں کے بہت سارے طریقے ہیں. بڑے بڑے کام بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے کام بھی ہیں، کچھ مشکل کام بھی ہیں، کچھ آسان کام بھی ہیں، اور جو آسان ہے ان میں بھی اتنے آسان ہیں، بہت ہی زیادہ آسان کام بھی ہیں، اور ان کا ثواب بہت عظیم الشان بڑا بڑا ثواب ہے. اس پورے بات سے سبق یہ مل رہا ہے کہ آدمی اگر ایک نیک کام کسی وجہ سے نہیں کر سکتا تو دوسرا کر لے، دوسرا نہیں کر سکتا تیسرا کر لے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو سارے کام کرے. فائدہ ہی فائدہ. مثلا پچھلے ہفتے کو یہ حدیث آئی تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیک کاموں میں سے کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو. حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو کہ میں اس خود چھوٹے سے کام کو کر کے کیا فائدہ ہوگا. جو بھی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہے اس کو حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو اور حقیر نہ سمجھو. ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق، اگر تو وہ کام یہی ہو کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملو تو خندہ پیشانی سے ملو، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو، تبسم ہو، خوشی کے آثار ہیں، ملنے والا یہ محسوس کرے کہ آپ اس سے مل کر خوش ہوئے ہیں، تو یہ خود ایک بڑا نیک کام ہے. تو اس کام کو نہ چھوڑو. اب دیکھیے اس کام میں تو نہ کوئی محنت خرچ ہوتی ہے، نہ پیسہ، نہ وقت. اسی طریقے سے آج ایک اور حدیث آ رہی ہے جس میں بھی کچھ کام اسی طریقے کے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل سلام من الناس علیہ صدقہ. انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں ان ہر جوڑ کے مقابلے میں انسان کے اوپر ایک صدقہ کل روزانہ واجب ہوتا ہے. کل یوم تطلع فیہ الشمس. 360 جوڑ مشہور ہیں، تو ہر روز اتنے صدقے ہر انسان پر واجب ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں. یہ بات پیچھے بھی آ چکی ہے. پیچھے ایک حدیث میں بیان ہوا تھا کہ جتنے جوڑ ہیں انسان کے اتنے ہی صدقے روزانہ واجب ہو جاتے ہیں ہر مسلمان پر. اور اس میں تھا کہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ بھی ایک صدقہ ہے، اور الحمدللہ کہتا ہے تو وہ بھی ایک صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ بھی ایک صدقہ ہے، اللہ اکبر کہتا ہے وہ بھی ایک صدقہ ہے، نیک کام کا کسی کو تلقین کرتا ہے وہ بھی ایک صدقہ ہے، کسی برے کام سے روکنے کی بات کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. اور کوئی آدمی 2 رکعتیں پڑھ لے، جو 50 کی 2 رکعتیں، تو 2 رکعتیں ان پورے صدقوں کے برابر ہو جاتی، پورے صدقہ ادا ہو جاتے. اسی طریقے سے یہاں بھی فرمایا کہ ہر جوڑ پر انسان کے صدقہ واجب ہوتا ہے ہر روز صبح کو. چنانچہ اس صدقے کی ادائیگی کس طرح ہوگی تو یہاں کچھ اور بھی طریقے بیان کیے گئے ہیں جو پیچھے بیان ہوئے تھے ان سے اس کے مقابلے میں ایک صدقہ واجب الادا ہو جاتا ہے ہر انسان پر روزانہ. اب اس کی ادائیگی کے بہت سارے طریقے
اس حدیث میں جس کا میں نے ذکر کیا کافی عرصے پہلے وہ بیان ہو چکی ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی ایک صدقہ ہے. تو 360 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں تو سارے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا. جب 360 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیں یا الحمدللہ کہہ دیں یا لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو وہ ادائیگی ہو جائے گی. یا 4 کی 2 رکعتیں پڑھ لیں اس سے بھی ادائیگی ہو جائے گی. اب یہاں یہ بتایا کہ تعدل بین الاثنین صدقہ. 2 آدمیوں کے درمیان کوئی نزاع ہے اس کے درمیان آپ نے انصاف کر دیا، فیصلہ کر دیا، یہ بھی ایک صدقہ ہے، نیک کام ہے. بل کلمت وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقہ. آدمی کو اس کی سواری میں آپ مدد دے دیتے ہیں کہ اس کو آپ سوار کروا دیتے ہیں. ضعیف آدمی ہے تو اس کے سواری پر سوار ہونے میں اس کو سہارا دے دیتے ہیں، ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اس کے لیے سہارا بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے بھی مدد کریں سواری میں سوار ہوتے وقت تو یہ بھی صدقہ ہے. اس زمانے میں سواری کے جانور ہوتے تھے، اب جانور تو کم ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں تو سوار ہوتے وقت کسی کا ہاتھ پکڑ لیا، سہارا دے دیا تو یہ بھی صدقہ ہے. او ترفع له علیہا متاعہ صدقہ. یا تم اس کے لیے اس کا سامان اٹھا کر رکھوا دیتے ہو سواری میں. آدمی ہے، سامان ہے تو اٹھا کر اس میں رکھوا دے، اٹھا کر رکھ رہا اس کا مدد کر لے. اب دیکھیے یہ کام ایسے ہیں کہ آدمی اگر نیت کر لے تو روزانہ کر سکتا ہے. ایسے لوگ آپ کو جگہ جگہ ملیں گے. اب اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت ہی بوڑھا ہو. دیکھا آپ نے کہ کسی کے پاس سامان زیادہ ہے اس کی مدد کر دو اٹھوانے میں. ایئرپورٹ پر آپ جائیں تو بے شمار لوگ ایسے ملیں گے. ریل کے اسٹیشن پر جائیں، بسوں کے اڈے پر جائیں، ایسے لوگ ملیں گے. بس اسٹاپ پر کھڑے ہوں، وہاں جا کر اتنی احتجاج دیکھیے آپ کو کتنے مواقع ملتے ہیں خدمت کرنے کے. بالکلمۃ الطیبۃ صدقہ. اچھی بات کر لیں کسی سے یہ بھی صدقہ ہے. کوئی بھی اچھی بات کر لیں، یا تو کوئی دین کی بات کر لی، کوئی اچھے کام کی تلقین کر دی، کسی گناہ سے بچنے کی بات کر دی، یا کوئی ایسا جملہ کسی کے لیے بول دے جس سے وہ خوش ہو جائے. کوئی کلمہ دعا کا کلمہ کہہ دیا. ایسی باتیں کہی جا سکتی جس سے وہ خوش ہو جائے. مثلا عربوں میں رواج ہے جب ملاقات کرتے ہیں تو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں. یہ بھی کلمہ طیبہ ہے، اچھا کلمہ ہے. اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی. اس میں کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ وقت خرچ، نہ پیسے کا خرچ، نہ محنت کا. آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی تو اس میں کوئی خرچہ ہوا؟ یہ بھی صدقہ ہو گیا. صدقہ ہو گیا. تو کسی سے کوئی بھی ایسی بات کر لے جس سے وہ خوش ہو جائے، یا دین کا فائدہ پہنچ جائے، یا دنیا کا اس کو کوئی فائدہ پہنچ جائے تو یہ سب صدقہ ہے. وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ. اور جب تم نماز کو جاتے ہو تو ہر قدم پر ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے. مسجد جا رہے ہیں، اب جائیں یہاں سے گن آپ گنے کتنے قدم ہیں، ہر قدم پر ایک صدقے کا ثواب ملے گا. وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. اور راستے سے کوئی تکلیف کی چیز ہٹا دو تو یہ بھی صدقہ ہے. کوئی کانٹا پڑا ہے، شاخ پڑی ہے، چھلکا پڑا ہے، پتھر ہے، اینٹ ہے، کوئی لوہا ہے، کوئی میخ کھڑی ہے، کسی نے گاڑ دی ہے. یہ تمام طریقے ہیں
صدقہ کرنے کی، تو معلوم ہوا کہ صدقہ صرف پیسے ہی سے نہیں ہوتا، بلکہ زبان سے بھی ہوتا ہے، ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے، ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے۔ اور عمل بھی کتنے آسان آسان عمل ہیں، یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں۔ اگر ان چیزوں پر عمل کرتا رہے آدمی، اسی میں ولی بن جاتا ہے، ولی اللہ بن جاتا ہے۔ نیک کام کرتا جائے گا اللہ کا قریب ہوتا جائے گا، جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیک کام کی اور زیادہ توفیق ہوگی، تو اور زیادہ کام کرے گا اور آگے ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں وہ حدیث اس حدیث کو روایت کرتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اس کا مضمون بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر انسان پیدا کیا گیا ہے 360 جوڑوں پر، ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، بس جس نے اللہ اکبر کہا یا الحمدللہ کہا یا لا الہ الا اللہ کہا یا سبحان اللہ کہا یا استغفر اللہ کہا اور ہٹا دیا کوئی پتھر راستے سے یا کوئی کانٹا ہٹا دیا یا کوئی ہڈی ہٹا دی راستے سے یا کسی نیک کام کی تلقین کر دی کسی کو یا کسی برے کام سے روکنے کی بات کر دی کسی سے، 360 مرتبہ یہ عمل ان اعمال میں سے کوئی عمل کر لیا، فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ، تو اس دن وہ شام اس حالت میں کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو آگ سے بچا چکا ہوگا۔ جو شخص ان اعمال کو 360 مرتبہ کر لے گا کسی دن، تو کیا مشکل کام ہے؟ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو ایک مرتبہ کہنے سے ایک صدقہ، ایک مرتبہ کسی کو نیک کام کی تلقین کر دیں اس سے ایک صدقہ، کسی برے کام سے روکنے کی بات کر لیں اس سے ایک صدقہ، اس طریقے سے سارے مل کر 360 صدقے اگر ہو گئے تو جب شام ہوگی تو اس حالت میں ہوگی کہ وہ اپنے جان کو اس دن جہنم کی آگ سے آزاد کر چکا ہوگا، پاک و صاف ہو جائے گا گناہوں سے بھی، اور جو فریضہ اس پر عائد ہوا تھا وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ کتنی بڑی آسانی کی بات ہے، ان کی بس عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم اگر عادت ڈال لیں تو ہماری نیکیاں ہی نیکیاں جمع ہوتی چلی جائیں گی، پیسہ خرچ نہیں ہوگا، وقت خرچ نہیں ہوگا، محنت خرچ نہیں ہوگی۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، نیک کام کی کسی کو تلقین کرنا یا کسی بری بات سے روکنے کے لیے کہنا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے اور یہ بھی بڑا صدقہ ہے، لیکن لوگ اس میں بہت سے لوگ احتیاط نہیں برتتے، اور وہ یہ کہ کسی کو نیک کام کی تلقین کرنا اس کے بھی آداب ہیں، کسی برے کام سے روکنے کے لیے کچھ بات کرنا یہ بھی آداب ہیں، اس کی بھی شرائط ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اخلاص سے بات کرے، اپنی بڑائی جتانے کے لیے نہ کرے، اللہ کے لیے کرے، سب سے پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے آدمی سے اس انداز میں بات نہ کرے جس سے وہ اس کی توہین ہو، لوگوں میں رسوائی ہو، سب کے سامنے نہ اس کو ٹوکے، دوسروں کے سامنے ٹوکے گا وہ بیچارہ اپنی ہتک اور ذلت محسوس کرے گا، اس کا دل ٹوٹے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس سے نرم بات کرے، سخت کلامی نہ کرے۔ ہمارے یہاں یہ بہت بری عادت پھیل گئی ہے
جو سنت کے خلاف ہے، شریعت شرعاً ناجائز ہے کہ ہم دوسروں کو سخت انداز میں روکتے ہیں. مثلاً کسی کو آپ نے مسجد میں دیکھا کہ وضو کر رہا ہے اور پانی زیادہ بہا رہا ہے، یہ سنت کے خلاف کر رہا ہے، تو وہیں سے آواز لگا میں فلاں نے آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اس طریقے سے نہیں. اس سے ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی اور اس کا دل ٹوٹے گا کہ آخر وہ مسلمان بھائی ہے ہمارا، اسے ذلیل کرنے کی اجازت تو ہمیں نہیں دی اللہ نے. ہمیں یہ کہا ہے کہ اس کے اصلاح کی کوشش کرو، لیکن ذلیل کرنا، رسوا کرنا، اس کی تو اجازت ہمیں نہیں دی. سخت کلامی کرنا، یہ ڈانٹنا، اس کی تو اجازت اللہ نے ہم کو نہیں دی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم حاکم بن گئے، دوسرے کو غلطی کرتے ہوئے دیکھا تو سخت کلامی سے ان کو روکتے ہیں. یہ بہت بالکل ناجائز ہے. آپ اندازہ کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب بھیجا اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دعوت اسلام دینے کے لیے، تو ان کو طریقہ بتلایا کہ کس طرح آپ بات کریں اور کیا بات کریں. اور آپ کو معلوم ہے کہ فرعون کیا کہتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، پروردگار ہوں تمہارا. اپنی عبادت کرواتا تھا. اتنا بڑا گمراہ اور نافرمان اور سرکش انسان تھا. اس کی اصلاح کے لیے اور اس کو دعوت اسلام دینے کے لیے اللہ نے اپنے کتنے بڑے نبی اور رسول موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا. تو ساتھ ساتھ ان کو طریقہ بتلایا کہ کس طرح ان کو دعوت دی جائے اسلام کی. تو فرمایا کہ اس سے نرم بات کرنا، وقولا لہ قولا لینا، اس سے نرم بات کرنا. تو دیکھو ہمارے جو مخاطب ہیں وہ فرعون کی برابر بھی گمراہ نہیں، نہ ان سے بڑے گمراہ ہیں، اور ہم موسیٰ اور ہارون سے بڑے مصلح نہیں. جب موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے مقابلے میں سخت کلامی کی اجازت نہیں دی گئی، تو ہمیں اپنے مخاطبین کے بارے میں سخت کلامی کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے سخت کلامی کرنا. یہی وجہ ہے کہ جب سخت کلامی ہوتی ہے تو پھر اصلاح نہیں ہوتی. وہ آدمی غصے میں آ جاتا ہے جس کو آپ نے سخت کلامی سے ٹوکا ہے، ضد پر آ جاتا ہے، وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا. آئندہ سے پھر وہ آپ سے ملنا ہی چھوڑ دے گا، آپ سے ملنا چھوڑ دے گا، مسجد میں آنا چھوڑ دے گا، کتنے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا. آپ نے ایک خرابی مٹانی چاہیے تھی مگر پیدا کر دی اتنی ساری خرابیاں. ایک مسلمان کی توہین کر دی، اس کا دل دکھا دیا، اس کو ذلیل کر دیا، مسجد میں آنے میں اس کو رکاوٹ پیدا کر دی، تعلقات میں خرابی پیدا ہو گئی، اس وہ ضد پر آ گیا. اب وہ ڈٹ جائے گا اس میں برائی کے اوپر. تو اس سے برائی تو نہیں ختم ہوتی. برائی ختم کرنے کا طریقہ تو وہ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو سکھلایا گیا ہے. تو اچھی بات کی تلقین کرنا اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، کھلا چاہیے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد او راح، جو شخص مسجد کی طرف جائے صبح کو یا شام کو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کی مہمانداری کا سامان تیار کر دیتا ہے جب بھی وہ صبح کو یا شام کو جاتا ہے. اب جتنی مرتبہ آدمی نماز کو جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں اس کے لیے اس کی مہمانداری کا سامان تیار کر دیتے. اب وہ کیا سامان ہوگا، کیسا سامان ہوگا؟ جنت کی کوئی بھی نعمت، ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی دنیا کی ساری نعمتوں کے برابر نہیں ہو سکتی. ساری نعمتیں دنیا کی جنت کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کی برابر نہیں. تو وہ اللہ نے جو مہمانداری کا سامان تیار کیا اپنے ان بندوں کے لیے جو نماز کو جاتے ہیں، تو کیا سامان ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں
حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں ایسی ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، کسی کان نے کبھی سنی نہیں، کسی کے دل پر ان کا خیال نہیں گزرا. تو ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ تیار کرتے ہیں. کس چیز سے؟ نماز کی طرف جانے سے. کس چیز سے؟ نماز کی طرف جانے سے. تو ہر قدم پر ایک صدقہ لکھا جاتا ہے اور پھر یہ مہمانداری کا سامان تیار ہوتا ہے. یہ سب اسٹور ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، ذخیرہ ہو رہا ہے ہمارے لیے. جب وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ ہمیں یہ سامان ملنے والا ہے. اللہ سے ہمیں یقین ہے، اس نے وعدے ہم سے کچے نہیں کیے. ان کے عظیم ترین رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتلایا ہے. بس یہ کہ اپنی تھوڑی سی کوشش میں لگ جائیں، تھوڑی سی دھیان لگا جائے. کوشش بھی تو برائے نام ہی کی ہے. دھیان اگر ہو جائے کہ ہمیں نیکیاں کرنی ہیں تو اس طریقے سے نیکیاں بغیر محنت اور بغیر وقت اور بغیر خرچ پیسے کے آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواتین سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے مسلمان خواتین، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشاۃ. کوئی عورت اپنی پڑوسن کو، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو کے لیے حقیر نہ سمجھے کسی تحفے کو، اگرچہ وہ تحفہ بکری کا کھر ہی ہو. مطلب یہ کہ تم اگر اپنے پڑوسن کو کوئی تحفہ بھیج سکتے ہو تو یہ سمجھتا کہ میں یہ کیا بھیجیں تحفہ، یہ تو چھوٹا سا ہے، تو ایسا نہ کریں. اس کے بجائے چھوڑ نہ دو اس تحفہ بھیجنے کو، بھیج دو اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی ہو. بکری کا کھر کی قدر و قیمت ہی کیا ہے؟ وہ بھی کھایا جاتا ہے. اس کے جو اوپر سے جو کول ہوتا ہے ہڈی کی طرح کا، اس کو جلا کر اتار دیا جاتا ہے، اندر سے وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے. لیکن یہ کہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، بہت ہی حقیر سی چیز ہوتی ہے بظاہر. فرمایا کہ اس کو بھی حقیر نہ سمجھو. وہ اگر تم نے پکایا تو وہی بھیج دو اپنے پڑوسن کے گھروں میں. الحمدللہ یہ رواج ہمارے خاندانوں میں اور ہماری بستیوں میں ہندوستان میں بھی تھا اور یہاں دارالعلوم میں بھی ہے. جہاں جہاں محلے داریاں ہیں وہاں یہ رواج ہے کہ محلے دار ایک دوسرے کے یہاں کھانا بھیجتے رہتے ہیں. کوئی چیز پکتی ہے تو جو عام طور سے گھروں میں کم پکتی ہے وہ پکتی ہے تو خواتین ایک دوسرے کو بھیج دیتی. تو اس سے معلوم ہے کہ بڑے ثواب کا کام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کام کو حقیر سمجھ کے نہ چھوڑو بلکہ بھیج دیا کرو. تو یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے اور اس کے اندر بھی کوئی خرچ نہیں ہوتا. عام طور سے جب کھانا پکتا ہی ہے تو تھوڑا سا کسی پڑوسن کے یہاں بھیجنے میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. ایک اور حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الایمان بضع وسبعون او قال بضع وستون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں اور بعض روایتوں میں ہے کہ 77 ہیں. 77 ہیں. ان میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کہنا ہے. جس کے دل سے آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور سب سے ادنا درجے کا شعبہ تکلیف والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا ہے.
کوئی کانٹا، کوئی پتھر، کوئی لکڑی، کوئی شاخ، کوئی چھلکا، اس قسم کی چیز بڑی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو ہٹا دو. تو یہ ادنا درجہ ہے، ایمان کے شعبوں میں سب سے کم درجے کا شعبہ ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا یہ بھی ایک عظیم شعبہ ہے ایمان کا. 77 شعبوں میں سے یہاں 3 شعبوں کا ذکر کر دیا. جو سب سے افضل تھا اس کا ذکر کر دیا، جو سب سے ادنا تھا اس کو ذکر کر دیا، اور ایک درمیانی تھا جو بہت عظیم تھا، حیا، اس کو ذکر کر دیا. یہ بھی ایمان کا عظیم شعبہ ہے. اب حیا کرنے میں کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، کوئی محنت خرچ ہوتی ہے، اور کوئی وقت خرچ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. آدمی حیا سے رہے، وہ مرد ہو یا عورت. حیا ایک شریفانہ صفت ہے انسان کی، اور حیا سے مراد یہاں پر خوب سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا. اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آدمی یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھ پر کتنی زیادہ ہیں، اور میری طرف سے کوتاہیاں کتنی ہوتی ہیں، میں شکر بھی ادا نہیں کرتا. فرائض کی ادائیگی میں مجھ سے کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، نماز میں میرے سے کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور کتنے بہت سارے چھوٹے بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اللہ پناہ میں رکھے. یہ سب کوتاہیاں ہیں، اور اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہے. تو اس سے پھر آدمی شرمائے گا اللہ کے سامنے کوئی گناہ کرتے ہوئے، تو گناہ کرتے ہوئے شرم آئے گی کہ اللہ نے تو اتنی نعمتیں دے رکھی ہے، میں کیسے ان کی نافرمانی کروں. تو یہ حیا ایک شرعی ہے. تو یہ بھی ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ ایسی عظیم نعمت ہے، ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ جس کو یہ حیا حاصل ہو جائے وہ گناہوں سے بچ جائے گا، متقی پرہیزگار بن جاتا ہے. کیونکہ ہر گناہ کرتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے اللہ سے کہ اللہ نے تو اتنی نعمتیں مجھے دے رکھی ہیں، اور میں کیسے گناہ کروں، کیسے نافرمانی کروں. آپ اندازہ کریں، کوئی آپ کا میزبان ہے، وہ آپ کی ساری آرام اور راحت کا سامان کر رکھا، اپنے گھر پہ بلایا ہے اس نے، بیٹھنے کا، لیٹنے کا، کھانے کا، پہننے کا، ہر چیز کا آرام دہ انتظام ہے، بہتر سے بہتر. تو پھر آپ سے وہ ایک بات کہتا ہے، بھائی ذرا ہمارے بچے پر دعا پڑھ کے پھونک دیجئے، ہمارے لیے دعا کر دیجئے. کوئی چھوٹے چھوٹے کام کہتا ہے تو فلاں کام کر دیجئے. آپ اس کی کہیں میں نہیں کرتا، کبھی نہیں کہیں گے، اور کہتے ہوئے شرمائیں گے کہ میں اتنے میرے اوپر تو اتنے مجھ پر احسان کر رکھے ہیں، انہوں نے مجھ سے چھوٹے کاموں کو کہا ہے، وہ بھی میں نہ کروں تو بڑی بدتمیزی کی بات ہوگی، بڑی بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہوگی. بالکل اسی طریقے سے انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش کتنی زبردست ہے، ہر وقت، ہر آن. ابھی ہم سانس لے رہے ہیں، یہ معمولی نعمت ہے. یہ ہوا جو ہے 4 گیسوں کا مجموعہ ہے. جب ہم سانس لیتے ہیں، ہمیں زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہے، اور یہ سانس جو لیتے ہیں ہم، ان 4 گیسوں میں سے آکسیجن لیتے ہیں. آکسیجن کے بغیر کوئی انسان زندہ بچ نہیں سکتا. اگر آکسیجن روک دی جائے انسان کی تو چند منٹ میں ختم ہو جائے گا، انسان بچ نہیں سکتا. اس آکسیجن کی ہمیں ہر آن ضرورت ہے، دن میں بھی ضرورت ہے، رات میں بھی ضرورت ہے، جاگتے ہوئے بھی ضرورت ہے، سوتے ہوئے بھی ضرورت ہے. اب اللہ کا کرم دیکھو، کیسا انعام دیکھو کہ ہم تو سو جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں رہتا، اور دینے والا آکسیجن ہمیں دیتا رہتا. اگر آکسیجن روک دے اللہ رب العالمین، دم گھٹ جائے تو موت واقع ہو جائے گی. اتنی ایک چھوٹی سی نعمت ہے، یہ ہر انسان کو ملی ہوئی ہے، ہر آن ملی ہوئی ہے. جب تک انسان زندہ ہے اس وقت تک یہ مسلسل مل رہی ہوئی ہے. اور ذرا اس آکسیجن کو خریدنے کے لیے جائیے بازار، درم ملتے ہیں آکسیجن کے بازار میں، جا کے ذرا قیمت معلوم کیجیے کہ صاحب مجھے 1 درم چاہیے آکسیجن کا. بعض مریضوں کو لگانی پڑ جاتی ہے آکسیجن، تو بلکہ
میں لگا دیتے ہیں ڈرم سے، اور وہ مریض کے ناک میں نلکی لگاتے ہیں، اس سے وہ آکسیجن اس کے پھیپھڑوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ ذرا قیمت تو پوچھیے اس آکسیجن کی، کتنے کا ملے، کتنی مہنگی ملے گی، اور لگانے کے لیے جو ڈاکٹر آئے گا یا کوئی اور بندہ آئے گا وہ کتنی فیس لے گا، کتنی۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سیڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمان ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ جیسے چھانٹ کر ہمارے پھیپھڑے اسی کو لیتے ہیں جو ہمیں مطلوب ہے۔ کوئی مشین لگا کر دیکھیں آپ، اس ہوا میں سے آکسیجن نکالیں، اسی ہوا میں سے تو آکسیجن نکالی جاتی ہے۔ وہ مشین لائیے ذرا، جس سے اس کو آکسیجن کو ہوا سے، باقی ہوا سے الگ کیا جائے۔ کتنی مہنگی ہوگی، کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ یہاں اللہ تعالی نے خود کار مشین لگا رکھی ہے، یہ پھیپھڑے ہیں، اس کو گیسوں میں سے آکسیجن الگ کر کے پھیپھڑوں تک کھینچ لیتے ہیں۔ یہی ایک چھوٹی سی ایک نعمت ہے، سانس۔ اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے کوئی؟ پانی ایسی نعمت ہے کہ دنیا کے سارے مشروب، ایک سے ایک مشروب، ایک سے ایک شربت، قیمتی سے قیمتی، سب ایک طرف، پانی ایک طرف۔ کوکا کولا، پیپسی کولا، اور فلاں کولا اور فلاں کولا، کوئی 15 روپے کا، کوئی 10 روپے کا، کوئی شربت پی رہا ہے، روح افزا اور فلاں فلاں۔ ایک گلاس پی لو، پھر 1 گھنٹے بعد دوسرا پی لو، پھر تیسرا پی لو، چوتھا پی لو، 5-6 پی لو، 10 پی لو دن بھر میں، 15 پی لو، اگلے دن پینے کو جی نہیں چاہے گا، دل بھر جائے گا۔ لیکن پانی ہر گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد پیو، مزہ آتا ہے۔ اتنا لذیذ مشروب کوئی اور ہے ہی نہیں دنیا میں جتنا لذیذ پانی ہے کوئی اتنی برابر لذیذ؟ اور آپ بوتلیں پلائیں، 3 دن تک آپ کو پانی نہ ملے تو آپ لوگوں سے کہیں گے خدا کے لیے ان بوتلوں سے مجھے نجات دو، مجھے تو پانی دے دو، مجھے تو پیاس لگی ہوئی۔ لیکن بوتلیں کتنی مہنگی ملتی ہیں، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے انسان کو، جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور جس کی لذت ایسی ہے کہ اس سے کبھی دل بھرتا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دے دیتا اور مفت دیتا ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی ہی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی بے شمار نعمتیں ہیں، ہر وقت ہر آن ہوا نعمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ ہارون رشید مشہور خلیفہ بنو عباس کے، یہ حضرات، ان میں بڑی خوبی ایک یہ تھی کہ اپنے ارد گرد عاقل، بڑے دانا اور حکمت والے حضرات کو اور اہل علم کو اپنے آس پاس رکھتے تھے، تاکہ وقتاً فوقتاً ان کے کانوں میں وہ ایسی ایسی باتیں ڈالتے رہیں جس سے ان کے علم میں اضافہ ہو، ان کی بصیرت میں اضافہ ہو، ان کے ایمان میں قوت پیدا ہو، عمل میں اصلاح ہو۔ تو یحییٰ ابن اقسم ایک بڑے عالم کے بزرگ، وہ بھی ان کے مصاحبین میں سے تھے، دربار میں تشریف فرما تھے۔ تو امیر المومنین نے مجلس میں تھے، امیر المومنین نے پانی طلب کیا، گلاس میں پانی آ گیا۔ پینے کے لیے جب انہوں نے وہ گلاس منہ کے قریب لے گئے تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ یحییٰ ابن اقسم نے فرمایا۔ تو امیر المومنین بہت عزت کرتے تھے یحییٰ ابن اقسم کی، اور بڑے حکیم اور دانا شخصیت تھی۔ تو امیر المومنین رک گئے، کہا کہ امیر المومنین ایک بات بتلائیے، اگر آپ سے یہ گلاس کا پانی روک دیا جائے، پانی نہ دیا جائے، تو اس کو آپ کتنے میں خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس گلاس کے پانی کو؟ تو امیر المومنین
غور کیا انہوں نے؟ امیر المومنین معمولی امیر المومنین نہیں تو آج ایسا کوئی امیر المومنین نہیں ہے دنیا میں. امریکہ کے پاس بھی ایسی حکومت نہیں جیسی اس وقت بنو عباس کی حکومت تھی. ایشیا کا تقریباً پورا علاقہ ان کے زیر حکومت تھا. تمام ممالک تقریباً سوائے چین اور جاپان کے مشرق بعید کے کچھ ممالک چھوٹے ہوئے تھے، باقی تقریباً سارے ممالک ان کے زیر حکومت تھے بنو عباس کے. اکثر علاقہ ایشیا کا اور افریقہ کے مشرقی افریقہ اور شمالی افریقہ کے سارے ممالک بنو عباس کے زیر حکومت تھے. اور اسلام کی حکومت اسپین اور فرانس تک پہنچی ہوئی تھی. تو معمولی امیر المومنین نہیں تھے. تو ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ سے یہ گلاس روک دیا جائے تو اس گلاس کو لینے کے لیے آپ کیا خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ غور کیا اور پھر فرمایا کہ بھائی اس کے بغیر تو زندگی نہیں. اس کی خاطر تو اگر مجھے اپنی آدھی سلطنت بھی دینی پڑے تو وہ بھی دے دوں گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے، مبارک ہو امیر المومنین، پانی پی لیجیے، نوش فرمائیے. پانی پی لیا. پانی پینے کے بعد گلاس رکھ دیا. پھر کہا امیر المومنین ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. فرمائیے. یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو پانی آپ نے پیا ہے اگر اس کو باہر نکلنے سے روک دیا جائے، جو آپ نے پانی پیا ہے اگر اس پانی کو جسم سے باہر نکلنے سے روک دیا جائے پیشاب کے راستے سے، تو اس کو نکالنے کے لیے آپ کیا کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو امیر المومنین فکر میں پڑ گئے اور کہا کہ یہ تو ایسا ہے کہ اگر پیشاب بند ہو جائے تو زندگی جاتی رہے گی، موت ہے. کہا کہ میں تو اس کے لیے تو آدھی سلطنت بھی دینے کے لیے تیار ہوں. تو یحییٰ ابن اسکم نے کہا کہ یہ ایک گلاس کا پانی جو ایک غریب سے غریب انسان کو میسر ہے آپ کی پوری حکومت کے برابر نہیں بنتی. پوری حکومت اس کے برابر نہیں بنتی. ہے حقیقت یا نہیں ہے؟ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اور پانی تو پھر بھی ایک چیز تھی، آکسیجن روک دی جائے، ساری حکومتیں آج میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ بھائی مجھے سانس دلوا دو. تو کیسی کیسی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو، غریب سے غریب انسان کو ہر وقت اور ہر آن دے رکھی ہیں. اس کی قدر و قیمت پوچھو ان لوگوں سے جو جن کے گردے بیکار ہو گئے ہیں. ان کا مسئلہ بھی تو یہی ہے، وہ پانی پیتے ہیں لیکن ان کے گردے اس پانی کی صفائی نہیں کر پاتے، پیشاب نہیں بنتا، باہر نہیں آتا پیشاب کے ذریعے سے وہ خراب پانی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہفتے میں 3 مرتبہ ڈائلیسس کرنی پڑتی ہے. جا کر دیکھیے کتنے لوگ اسپتالوں میں آج ڈائلیسس کرا رہے ہیں. ایک دن کی ڈائلیسس کی فیس 3,000 روپے ہوتی ہے. ہفتے میں 3 مرتبہ کریں گے تو 9,000 روپے کا خرچہ ہے. بہت ہی سستا ہو تو 1,000 میں ہو جاتا ہے. تو ہفتے میں 3,000 روپے خرچ ہوتے ہیں ایک ہفتے کے لیے پیشاب کا انتظام کرنے کے لیے. 3,000 روپے کا کم از کم خرچ، اور زندگی اسی پر گزر رہی ہے. ان سے پوچھئے اس کی قدر و قیمت کہ یہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم میں یہ نظام بنا رکھا ہے کہ پانی ہم دیتے ہیں، جسم کو جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنے پانی کو ہمارے جسم نے جذب کر لیا اور اس سے ہمارے جسم کے نشو و نما میں مدد ملی، اور باقی جتنا زائد پانی ہے اس کو نکال دیا. یہ گردے جو ہیں، یہ جو یہاں سول ہسپتال کے قریب میں اس کا شعبہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے گردوں کا، اور اس ادارے کے جو سربراہ ہیں وہ ملک کے بہت مایہ ناز اسپیشلسٹ ہیں گردوں کے، ماہر. ان کی عالمی شہرت ہے. اور تو انہوں نے مرتبہ مجھ سے کہا کہ آپ آ کر ہمارا یہ ادارہ دیکھ لیں. تو خیر ہم چلے گئے. بہت انتظام انہوں نے کر رکھا تھا. تو بہت سے لوگ وہ تھے جو ڈائلیسس پر تھے، ان کا وہ بڑی مشین ہوتی ہے
وہ گردے کا کام کرتی ہے. جو کام گردہ کرتا ہے تو اس بڑی مشین سے لیا جاتا ہے کہ جسم کا پورا خون نکالا جاتا ہے ایک طرف سے اور دوسری طرف سے جسم میں داخل کیا جاتا ہے, اور وہ مشین اس خون میں سے پیشاب کا جو حصہ ہوتا ہے وہ نکال کر باہر پھینکتی ہے. تو جو کام گردہ کرتا ہے وہ اتنی بڑی مشین سے لیا جاتا ہے. 4 گھنٹے تقریباً مریض کے اس پر خرچ ہوتے ہیں, لیٹا رہتا ہے. تو وہ بھی دکھایا, اور وہ بھی دکھائے جن لوگوں کے گردے تبدیل کیے گئے, ایک آدمی کا گردہ نکال کر دوسرے جسم میں لگایا گیا, اور وہ بھی دکھائے جن کے جسموں سے گردے نکالے گئے تھے, وہ مریض بھی دکھائے جن کو گردے لگائے گئے تھے. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں اس کا فتویٰ آپ دیں کہ جائز ہے ایک آدمی کا گردہ لگانا دوسرے کو, تو آپ اس کو دیکھ لیں کیا طریقہ ہے, تو پھر آپ سے ہم فتویٰ لینا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں دکھا رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ اب تو ہر چیز مصنوعی بننے لگی ہے, کیا سائنس میں ایسی کوئی کامیابی نہیں ہوئی کہ مصنوعی گردہ بنا لیا جائے, مصنوعی گردہ بنا لیا جائے, مصنوعی گردہ بنا کر وہ فٹ کر دیا جائے انسان کے جسم میں, بجائے اس کے کہ ایک انسان کا گردہ نکال کر دوسرے انسان کے جسم میں لگایا جائے, مصنوعی گردہ لگا دے, پلاسٹک کا, ربڑ کا, کسی چیز کا. تو کہنے لگے صاحب تقریباً ناممکن ہے. اول تو اگر بالفرض سائنس اس میں کامیاب ہو بھی گئی تو اس میں خرچہ اتنا آئے گا کہ وہ مصنوعی گردہ لگایا ہی نہیں جا سکے گا. اور لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ بن ہی نہیں سکتا تقریباً. انہوں نے کہا کہ یہ گردہ جو ہے, گردہ دیکھا ہے آپ نے کہ آدمی کے جسم میں گردہ ہوتا ہے کتنا بڑا, یہ 2 ہوتے ہیں انسان کے جسم. انہوں نے کہا کہ اس میں پانی چھنتا ہے, چھن کر مثانے کی طرف جو خراب پانی ہوتا ہے وہ مثانے کی طرف چلا جاتا ہے, صاف ستھرا پانی جسم کے شریانوں کے ذریعے سے پورے جسم میں پھیلتا ہے, اسی سے ساری تازگی انسان کے جسم میں رہتی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ چھلنی ہے, اور چھلنی کا انتظام یہ ہے کہ اس کے اندر جو نلکیاں ہیں باریک 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 اتنی تعداد میں ہیں, وہ نظر نہیں آتی, عام نظر سے نظر نہیں آتی وہ نلکیاں, نالیاں, وہ خوردبین سے نظر آ سکتی, اتنی باریک باریک نالیاں ہیں, ان سے گزرتا ہے وہ پانی. تو پانی صاف ہو کر جسم میں پہنچ جاتا ہے, اور جو گندا پانی ہوتا ہے وہ پیشاب ذرا سے نکل جاتا ہے. کہنے لگے کہ یہ جو نالیاں ہیں اب ایک گردے میں اتنی ہوتی ہیں نالیاں, اتنی لمبی ہیں نالیاں, باریک بہت ہے کہ خوردبین سے نظر نہیں آتی, انہی سے وہ پانی پاس ہوتا ہے اور چھنتا ہے. ایک انسان کے گردے میں اتنی نالیاں ہوتی ہیں کہ ان نالیوں کو اگر نکال کر ایک دوسرے سے جوڑ کر یوں لمبائی میں پھیلایا جائے تو یہاں سے لے کر حیدرآباد تک پہنچ جائے. اتنی نالیاں ہوتی ہیں ایک انسان کے گردے میں, چھوٹی نالیاں اتنی تعداد میں کہ ان کو اگر ایک دوسرے سے جوڑا جائے تو حیدرآباد تک وہ لائن پہنچ جائے گی. اتنی باریک باریک نالیاں کون سی مشین بنائے گی, کون سی سائنس بنا سکے گی, کون سی ٹیکنالوجی سے تیار ہوں گی, ابھی تک اس پر کامیابی نہیں ہو. آپ اندازہ کیجئے رب العالمین کے شان ربوبیت. یہ خود اللہ رب العالمین نے خودکار مشین لگا رکھی اور 2 لگا رکھی, ایک میں اگر کبھی خرابی ہو جائے تو دوسری کام شروع کر دیتی. پھر ایک بات کہنے لگے بالفرض سائنس کامیاب بھی ہو جائے اس کام میں کہ اتنی باریک باریک نالیوں والا گردہ بنا دے مصنوعی, اول تو بھی دور امکان نظر نہیں آتا, لیکن اگر بنا بھی دیا تو گردہ صرف یہی کام نہیں کرتا کہ وہ چھانتا ہے پانی کو, بلکہ ایک اور کام بھی کرتا ہے, وہ یہ کہ وہ بڑا لمبا چوڑا حساب لگاتا ہے گردہ. اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے رکھی ہے گردے کو, وہ یہ حساب لگاتا ہے. اس نے کہا کہ انسان کے جسم میں 13 لیٹر پانی ہر وقت موجود رہنا چاہیے, اگر اس سے کم ہوگا تو
बीमार पड़ जाएगा इंसान, नशो नुमा रुक जाएगी और जान के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इससे कम पानी नहीं हो, चक्कर आ जाएंगे, गिर पड़ेगा चक्कर आकर। तो 13 लीटर पानी इंसान के जिस्म में रहना चाहिए हर वक्त। तो जब पानी उससे गुजरता है तो वो सब हिसाब लगाता है, पूरे जिस्म में कितना पानी मौजूद है और कितने पानी की मजीद जरूरत है जिस्म को, उतना पानी रोककर बाकी सब पेशाब कराते बाहर निकाल देता है। कहने लगे कि अगर हमने कोई मसनूई गुर्दा बना भी लिया और इतनी बारीक बारीक छलनी वाला गुर्दा बनाने में हम कामयाब भी हो गए, तो उसको अकल कहां से देंगे हम ये गुर्दे को कि तू ये हिसाब भी लगा दे, कहां से लाएंगे? ये शान रुबूबियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गरीब से गरीब इंसान के जिस्म में 2-2 गुर्दे लगा रखे और वो मशीन ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रहा है। कितना बारीक काम कर रहा है, कितना लंबा चौड़ा हिसाब कर रहा है, हर वक्त अपने काम में लगा हुआ है। तो कितनी नेमतें हैं रब्बुल आलमीन की, कितनी नेमतें हैं रब्बुल आलमीन की, कैसी कैसी नेमतें हैं। फिर ये हमारा दिल धड़कता रहता है, इस धड़कन के जरिए से ही तो खून की गर्दिश है पूरे जिस्म में, पूरे जिस्म में गर्दिश है। ये पंप है, पंपिंग करता है, ऐसे ऐसे दबाता है खून और खून को पूरे जिस्म में छोड़ता है, फिर वापिस लेता है, फिर छोड़ता है। दिल यही काम करता है, धड़कता जो है दिल, तो ये काम तो करता रहता है, पंपिंग का काम करता है। दुनिया में आज तक कोई ऐसा पंप ईजाद हुआ है जो 70, 80, 90 साल तक लगातार किसी वक्फे के बगैर मुसलसल पंपिंग का काम करता रहे। पूरे जिस्म, इंसान के जिस्म में जितना खून है उस सारे को पंप करता है। उसकी मिकदार बताइए, डॉक्टरों हिसाब लगाते कि कितने मन खून रोजाना वो पंप करता है इंसान, क्योंकि वो हर मर्तबा पूरा पंप हो रहा है। एक मर्तबा में जितना खून है ये पंप हुआ, तो दूसरी मर्तबा धड़का, फिर और 1 मिनट में कितने मर्तबा खून दिल धड़कता है और हर मर्तबा खून को पंप करता है। तो अगर इस पूरे खून का हिसाब लगाया जाए तो दिन भर में टनों या मनों वो खून बन जाएगा जिसको इसने पंप किया, धक्का दिया। तो है दुनिया में कोई आज तक कोई ऐसा पंप जो 70, 80, 90 साल तक हर आन हर लम्हे बगैर 1 मिनट को रुके हुए इतनी मिकदार में खून को पंप कर सकता हो या पानी को पंप कर सकता हो? घिस जाएगा। बड़े से बड़े फौलाद का आप बना लीजिए, 1 साल में 2 साल में घिस जाएगा। और ये है कि मुसलसल कर रहा है, 1 मिनट को नहीं रुकता। अच्छा, बड़े से बड़ा कोई पंप ऐसा नहीं है दुनिया में जो मुसलसल चलता रहता। बाइक दुनिया उसके बराबर में एक और रखते हैं तैयार कि जब ये थक जाएगा। अब हमारे पांडावली में पंपिंग स्टेशन है, पानी का जखीरे की टंकी है जेर जमीन, पानी उसमें महफूज रहता है और उसको फिर पूरे दारुल में भेजने के लिए पंप लगे हुए हैं। पंपिंग का कमरा है बराबर में, आपने देखा होगा, कैंटीन के बराबर में उधर वो एक कमरा, उसमें वो पंप लगे हुए हैं, मशीनें लगी हुई हैं। वो ये काम करती हैं कि पानी इसमें से निकाल कर धक्का देती हैं वो पानी को, तो दारुल के सारी इमारतों की टंकियों में पानी भरता है, वहां से फिर नीचे उतरता है, पूरे दारुल में पानी वहीं से भरता है। इसी की मिसाल देखिए, इंसान के जिस्म में खून है और ये पंप करता है पूरे जिस्म के अंदर, वो दौड़ता है खून और फिर वापस आता है दिल में और फिर उसको वो धक्का देता है, फिर वापस आता है, फिर धक्का देता है। तो पंपिंग, तो हमारे यहां हमने 4 पंप लगाए हैं। इंजीनियरों ने कहा कि आप 1 पंप लगाएंगे तो 2-3 घंटे में गर्म होकर बेकार हो जाएगा। इसकी इनकी ड्यूटियां रखनी पड़ेगी कि इतने घंटे ही चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, जब कहीं चलकर ये काम रमा दमा रह सकेगा। लोहे के पंप हैं, फौलाद के बने हुए हैं, वो कई घंटे चलने के बाद इस काबिल नहीं रहते कि मजीद चल सके।
لیکن اللہ رب العالمین نے یہ پمپنگ اسٹیشن یہاں قائم کر رکھا ہے، پمپ لگا رکھا ہے، خود کار پمپ ہے، اور منو تنو خون یہ ہر وقت پمپنگ کرتا رہتا ہے، 70-80 سال تک ایک منٹ کا وقفہ بیچارے کو نہیں ملتا، ایک منٹ کا وقفہ نہیں ملتا۔ اگر وقفہ مل جائے گا تو موت ہے۔ 5 منٹ کا وقفہ دلوا دیجیے اس کو، تو پھر کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ نعمتیں ہیں، غریب سے غریب انسان کو اللہ تعالی نے دے رکھی ہیں، تو ہمارا کیا منہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اس کے احکام کو بجا نہ لائیں؟ تو جب اللہ کی ان نعمتوں کی طرف انسان دھیان کرے گا، اپنی کوتاہیوں کی طرف خیال کرے گا، اس سے جو کیفیت پیدا ہوگی، اسی کا نام حیا ہے، اسی کا نام شرمندگی ہے، اللہ کے سامنے شرمندگی پیدا ہوگی، تو گناہوں سے بچے گا۔ تو یہ بھی ایمان، حیا جو ہے یہ بھی ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے، کیونکہ یہ گناہوں سے بچاتا ہے انسان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی چلا جا رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگی، سفر میں تھا، زمین میں چل رہا تھا، پیاس لگی تو اس نے ایک کنواں دیکھا اور وہاں پہ ایسا راستہ تھا جس سے کنویں کے تہ تک پہنچ گیا، وہ ڈول تھا نہیں کہ پانی نکال لیتا، تو تہ تک پہنچ کر پانی پی لیا اس نے، پھر وہ باہر آ گیا۔ وہاں اچانک دیکھا اس نے کہ ایک کتا ہے جو اپنی زبان نکالے ہوئے پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان لٹکی ہوئی ہے باہر کو، اور وہ کنویں کے پاس جو گیلی سی کچھ مٹی پڑی ہوئی تھی، بہت زیادہ گیلی تو نہیں تھی، کچھ نمی تھی، اس مٹی کو کھا رہا تھا پیاس بجھانے کے لیے، ایسے شدید پیاس میں مبتلا کا کتا۔ تو اس شخص نے سوچا کہ اس کتے کو ایسی پیاس لگی ہوئی ہے جیسی مجھے لگی ہوئی ہے، بس یہ دوبارہ نیچے اترا، وہیں اس راستے سے کنویں کی تہ تک گیا۔ اب یہاں سے پہنچ تو گیا، پانی بھر کر لائے کتے کے واسطے، تو کیسے لائے؟ کتے کو سمجھا نہیں سکتا تھا کہ تو ادھر چلے جا، یہاں سے پانی لے لے، اس کو کیسے بات کرے اس سے؟ خود بیچارہ نیچے اترا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پانی لے جا کر اس کتے کو کیسے پلائے، تو چمڑے کے موزے اس نے پہن رکھے تھے اس شخص نے، وہ نکالے اور اس نے پانی بھرا اور پانی بھر کے لے کر آیا، فملأ خفہ ماء ثم امسکہ بفیہ، ہاں پانی سے بھرا۔ اچھا، اب راستہ ایسا تھا کہ اس میں سیدھا چل کر پہنچنے کا راستہ نہیں تھا، بلکہ لٹک کر کسی طریقے سے وہ اترا تھا۔ اب چڑھنے کے لیے ہاتھوں کو بھی استعمال کرنا تھا، پاؤں کو بھی استعمال کرنا تھا، اور جو موزے تھے چمڑے کے، اب اگر ہاتھ میں لے کر وہ چڑھتا ہے تو وہ چڑھ نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا چڑھنے کے لیے، تو اس نے ان موزوں کو اپنے منہ سے پکڑ کر لٹکایا اور خود بیچارہ کسی طریقے سے اس کنویں کے اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلا دیا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جزا عطا فرمائی کہ اس کی مغفرت فرما دی۔ اب دیکھا آپ نے، یہ احسان کس پر کیا؟ کتے پر کیا، کوئی انسان بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کی مخلوق پر احسان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے گناہ معاف کر دیے، ساری بخشش کر دی۔ اس سے کیا سبق ملا
کسی بھی نیک عمل کو، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کچھ نہیں پتا آخرت میں کون سا عمل کام آ جائے گا اور اس سے ہماری جان بخشی ہو جائے گی، کون سی نیکی کام آ جائے گی۔ تو یاد رکھنا چاہیے۔ اب کتے کے ساتھ خیر کرنا، یہ بھی کتنی بڑی نیکی ہے کہ سارے گناہ انسان کے معاف ہو گئے، کیونکہ اللہ کے لیے اس نے کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا صحابہ کرام کو، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمیں جانوروں کے سلسلے میں بھی ثواب ملتا ہے، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے؟ تو فرمایا کہ ہر جان فی کل کبد رطبۃ اجر، یعنی ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ ہر جاندار، کوئی بھی جاندار، کوئی بھی جانور ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ آپ نے کوئی احسان کا معاملہ کر دیا تو اس میں بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک اور واقعہ بھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، وہ ایک رنڈی کا واقعہ ہے۔ یہ تو تھا کسی آدمی کا واقعہ، اور ایک رنڈی کا واقعہ ہے۔ رنڈی سے مراد پیشہ ور عورت، فاحشہ، جو حرام عمل کرتی ہے، حرام کراتی ہے، پیسے لے کر کراتی ہے، اللہ پناہ کرے، پیشہ ور عورت۔ تو بنی اسرائیل کی تھی پچھلی امتوں میں، ایسی وہ رنڈی تھی۔ اس کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ کہیں چلی جا رہی تھی، سخت پیاس لگی، بےتاب ہو گئی، تو کنواں مل گیا، اس میں اس طریقے سے اتری، کسی طریقے سے اتری، کنویں تک، تہ تک پہنچی، وہاں سے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد جب دیکھا باہر نکل کے تو کتا اسی طریقے سے پیاس سے بےتاب تھا، تو اس کو رحم آ گیا کہ اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر دوبارہ یہ اتری اور پھر اپنا موزہ نکال کر، چمڑے کا موزہ تھا، اس میں پانی بھرا اور اوپر لے کر آ گئی اور کتے کو پانی پلا دیا۔ اس نیکی کی وجہ سے اس رنڈی کی مغفرت فرما دی اللہ رب العالمین، جس کی پوری زندگی حرام کاری میں گزر رہی تھی، پوری زندگی کتنے بہت گندے اور حرام کام میں گزر رہی تھی، اور کوئی نیکی اس کی بظاہر نہیں تھی سوائے اس ایک نیکی کے۔ اس ایک نیکی سے اس کی جان بخشی ہو گئی۔ تو کسی نیک کام کو یہ سمجھ کر، حقیر سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کچھ نہیں پتا آڑے وقت میں کس وقت کون سی نیکی ہمارے کام آ جائے گی آخرت میں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں دیکھا جو پڑا ہوا مزے کر رہا تھا مسجد جنت میں۔ جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھی تشریف لے گئے تھے، اور جنت کے مناظر بھی آپ نے وہاں دیکھے اور بہت سے مناظر بیان کیے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پڑا ہوا تھا اور مزے کر رہا تھا۔ پوچھا بھائی یہ یہاں کیسے پہنچا؟ تو معلوم بتایا گیا کہ ایک درخت راستے میں کھڑا ہوا تھا، لوگوں کا راستہ تھا، اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی، اور خود درختہ نکل آیا تھا، راستہ اس سے رکتا تھا، اس نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے، یا اس کی کوئی شاخ کاٹ دی ہوگی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں پہنچا دیا۔ تو دیکھیے، کسی کو، انسان کو، جانور کو تکلیف سے بچانے کے لیے چھوٹا سا کام کر دیا جائے تو جنت کا راستہ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک اور روایت میں کہ مرض رجل بغصن شجرۃ علی ظہر طریق، یہ تو تھا درخت کاٹا تھا. ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص گزرا، اس نے پورا درخت بھی نہیں کاٹا، درخت کی کوئی شاخ تھی جو کسی راستے پر پھیلی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو اس نے کہا کہ میں اس کو ہٹاؤں گا راستے سے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. چنانچہ ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا. تو صرف ایک شاخ کاٹنے سے راستے میں لوگوں کو تکلیف پہنچی تھی اس سے، اور شاخ سے تکلیف ہی زیادہ کیا پہنچتی ہے، معمولی سی تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف کو دور کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی. اور دوسری ایک اور روایت میں ہے کہ وہ جو شاخ تھی کانٹے والی جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی، اس کو کاٹ دیا تھا، اس کو ہٹا دیا وہاں سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. بارک وسلم علیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. انسان کو یہ ہے کہ ایک اخبار میں پڑھ رہا تو بہت زبردست حملہ کیا بھارت نے کشمیر کے اوپر.